ایران اب شدت سے ڈیل چاہتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ بہت آسان ہے، بس ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی کو تباہ کر دیا ہے، ایران کے میزائل اور ریڈار ختم کر دیے ہیں، ایران کے رہنما مارے جا چکے، ہم جیت چکے ہیں، ہم ایران سے وہ حاصل کریں گے جو چاہیے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے، اب یہ ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ پہلے بھی ایران کے ساتھ اچھی بات ہوئی لیکن بعد میں وہ بھول گئے۔ ایران کی پہلے اور دوسرے لیول کی قیادت ماری جا چکی، یہ رجیم چینج ہے۔ بات بالکل سیدھی اور صاف ہے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ایران سے متعلق ہم اچھی پوزیشن میں ہیں، حالات ٹھیک ہیں۔ ایران جوہری پروگرام جاری نہ رکھنے سمیت کئی معاملات پر آمادہ ہو چکا ہے۔ They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. It's very simple. But what's not to submit? So they had a Navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an Air Force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. They have some. They have probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had. And their leaders are all dead. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. Now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Look, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. We have to make an excursion down to Iran because we can't let them have a nuclear weapon. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. پاکستان کے لیے کل IMF سے قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط منظور ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق قرض منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ سے پاکستان کے لیے $1.2 ارب سے زائد رقم کی منظوری متوقع ہے۔ پاکستان کو $7 ارب کے EFF اور $1.4 ارب کے RSF کے تحت قسط ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے لیے $7 ارب EFF پروگرام کی تیسری جائزہ رپورٹ کامیاب ہو چکی ہے۔ $7 ارب ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کی $1 ارب کی چوتھی قسط ملنے کا امکان ہے۔ RSF کے دوسرے جائزے کے بعد $21 کروڑ اضافی ملیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب منظور کر لیے تو جلد موصول ہو جائیں گے۔ IMF $1.2 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں منتقل کرے گا۔ پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔ EFF پروگرام کی $1 ارب کی پہلی قسط ستمبر 2024 میں ملی تھی۔ EFF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب کی دوسری قسط مئی 2025 میں ملی تھی۔ EFF کے تحت $1 ارب کی تیسری قسط 11 دسمبر 2025 کو موصول ہوئی تھی۔ جامعہ کراچی میں انجمن اساتذہ کی جانب سے ہاف سیلنگ الاؤنس نہ ملنے کے خلاف سیمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کو اساتذہ نے مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں بائیکاٹ سے طلبہ کا نقصان ہوتا ہے، مذاکرات سے حل نکالا جائے۔ طلبہ اور طالبات نے وزیر اعلیٰ سندھ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ انور خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ امتحانات کے بائیکاٹ کے دوسرے دن فیکلٹی آف سوشل سائنسز، فیکلٹی آف کامرس اور فیکلٹی آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں امتحانات شیڈول کے مطابق ہوئے۔ اساتذہ کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے والے نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے تو کچھ نہیں کیا، اسٹوڈنٹس تو اپنی فیس دے رہے ہیں، پراپر آ رہے ہیں گھر سے، پیرنٹس ان کو بھیج رہے ہیں، پراپر پڑھا رہے ہیں، اور وہ اس وقت ہم جب ان کو پڑھا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں اور وہ اس طرح کی چیزیں فیس کریں تو یہ ان کے لائف پر آگے بہت برا امپیکٹ ڈال سکتی ہیں۔ وہ کیا کریں گے اپنے فیوچر میں؟ وہ بھی یہی کریں گے۔ ٹیچنگ میں یا میڈیکل کے اسٹاف اگر اپنا بائیکاٹ کرنے لگ جائیں گے یا لا والے لوگ لائرز اپنا بائیکاٹ کرنے لگ جائیں گے تو ہم بیسک نیسیسٹیز سے ہی لوگوں کو جو ہے کہ نا محروم کر دے رہے ہیں۔ مذاکرات کریں، بیٹھ کر بات کی جائے اور اپنا جو ہے مدعا جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اس کا کوئی سولوشن نکالیں۔ امتحانات کے بائیکاٹ کے معاملے پر اساتذہ بدستور 2 حصوں میں تقسیم ہیں، جبکہ سائنس فیکلٹی کے چند شعبجات میں امتحانات کا بائیکاٹ کیا گیا، جس سے متاثرہ طلبہ کو شدید گرمی میں مشکلات کا سامنا رہا۔
امریکہ میں اے آئی ماڈلز کی حکومتی نگرانی کا بڑا فیصلہ، مصنوعی ذہانت کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدام کیا گیا۔ امریکی ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل، مائیکروسافٹ اور ایکس اے آئی اپنے نئے مصنوعی ذہانت ماڈلز حکومت کے ساتھ شیئر کریں گی، جس کا مقصد سائبر سیکیورٹی خطرات، قومی سلامتی اور عوامی تحفظ پر اے آئی کے ممکنہ اثرات کا پیشگی جائزہ لینا ہے۔ اب تک 40 سے زائد اے آئی ماڈلز کا تفصیلی جائزہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ کراچی میں موٹاپے کے خلاف اہم اقدام، عالمی طبی ادارے نووا انورڈکس نے لیب لائٹر مہم کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے موہٹا پیلس میں تقریب ہوئی، جہاں ماہرین صحت نے موٹاپے کو سنجیدہ طبی مسئلہ قرار دیتے ہوئے فوری توجہ کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موٹاپا تیزی سے صحت کے بڑے بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق موٹاپا 200 سے زائد بیماریوں سے جڑا ہوا ہے، جن میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز، دل، جگر اور گردوں کے امراض شامل ہیں۔ ماہرین نے تقریب میں موٹاپے سے بچاؤ کی تدابیر بتائیں۔ ڈنمارک کی سفیر ماجا مو ٹینس نے کہا کہ موٹاپے جیسے پیچیدہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون اور جدید تحقیق نہایت ضروری ہے۔ ڈاکٹر تسنیم احسن کا کہنا تھا کہ ہر مریض کا جسم مختلف ہوتا ہے اور بعض افراد کے لیے وزن کم کرنا صرف طرز زندگی میں تبدیلی سے ممکن نہیں ہوتا۔ 7 مئی 2025 پاکستان نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان ایئر فورس کے شیر دل پائلٹس نے بھارت کے 3 رافیل سمیت 5 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا، شاہینوں نے بھارتی طیاروں کو بھارتی فضائی حدود میں ہی زمین بوس کیا۔ پاکستانی فوج چاہتی تو 10 سے زائد بھارتی طیارے مار گراتی، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج کا اہم پیغام۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر پاک افواج خصوصاً پاک فضائیہ کا دفاع وطن کی کامیابی کو خراج تحسین۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے، مارکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹم سے مستقبل کی فضائی قوت بن کر ابھر رہی ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے پاک فضائیہ کو جدید جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ مارکہ حق کے آپریشنز فضائی جنگ کی تاریخ میں منفرد اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر تھے۔ پاک افواج دشمن کی جارحانہ عسکری تیاریوں اور جیو پولیٹیکل صورتحال سے متعلق باخبر ہے۔ پاک افواج مستقبل کے جنگی ماحول کے لیے پہلے سے زیادہ تیار اور مکمل مستعد ہے۔ مارکہ حق میں دشمن نے پاکستان کی قوت کا مشاہدہ کیا۔ آئندہ ہر مہم جوئی کا سخت جواب ملے گا۔ مسلح افواج کی ہر صلاحیت کا محور خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کا فروغ ہے۔ بھارت نے اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کی، لیکن اسے عالمی سطح پر جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانس نے رافیل طیاروں کے گرنے کی تصدیق کی۔ پاک فضائیہ نے مختصر مارکے میں تاریخ بنا ڈالی۔ پاکستان نے بھارت کے آپریشن سندور کو آپریشن ودوا بنا دیا۔ مودی کا آپریشن سندور نہیں، سوشل میڈیا پر آپریشن ودوا ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ جی ہاں، آج ہی کے دن 1 سال پہلے پاکستانی صارفین نے بھارت کے آپریشن سندور کے جواب میں آپریشن ودوا کو پاپولر ہیش ٹیگ بنا دیا۔ ایک صارف نے سندور کو تندور بنایا تو ایک نے لکھا بھارت تو گیا۔ من چلوں نے بھارتی ڈراموں میں دکھائی جانے والی ودواؤں کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی۔ ایک صارف نے گدھوں پر طیاروں کے پر لگا کر اسے رافیل طیاروں سے تشبیہ دی۔ ایک صارف نے لکھا اللہ اکبر سے شروع کیا اور الحمدللہ پر ختم کیا۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی فتح کے بعد کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے، جو عزت اور وقار پوری دنیا میں اللہ نے پاکستانیوں کو عطا کی۔ گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھی، پاکستان کا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی مارکہ حق کی خصوصی نشریات میں اظہار خیال، کہا وزیر اعظم کا ویژن اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سول اور ملٹری لیڈرشپ کا ہر سطح پر اتحاد بہت اہم تھا۔ بھارت اربوں روپے لگا کر بھی تنہائی کا شکار ہے اور پاکستان عالمی ثالثی کر رہا ہے۔ پاکستان کی عزت وقار کی گواہی پوری دنیا دے رہی ہے۔ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی فتح کے بعد کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے، جو عزت وقار آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو، پاکستان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اور جس کی عسکری قوت ثابت ہوئی، اس میں بہت بڑا فیکٹر یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن آف سول ملٹری لیڈرشپ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کا ایک ویژن، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی، ان کی آپس کا ایک اتحاد، اور یہی ہر سطح کے اوپر یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پھر عوام کی دعائیں، بھارت نے اربوں ڈالر لگائے لابنگ فارمز پہ، پی آر پہ، آج وہ آئسولیشن کا شکار ہے۔ عسکری فتح کے بعد پاکستان کا جو مقام بنایا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر
सालसी कर रहा है, दुनिया के मामलात जो हैं वो हल करवा रहा है। ये पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है जिसकी इज्जत और वकार की गवाही पूरी दुनिया दे रही है और पाकिस्तान को लोग कदर की निगाह से देख रहे हैं। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुरवकार सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर भागती जुल्म और सितम से मुताल्लिक भी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। मार्क हक की तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर पुलिस ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च मलिक सईद शहीद पुलिस लाइन कैंट से रिंग रोड तक किया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां, सिटी पेट्रोलिंग फोर्स, अबाबिल स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च में कैमरा सर्वेलेंस मोबाइल, ड्रोन कैमरा समेत दीगर खुसूसी यूनिट्स भी शरीक हुए। खुदकार हथियारों से लेस पुलिस मोबाइल्स और पुलिस राइडर स्क्वाड ने भी फ्लैग मार्च का हिस्सा बने। पाकपतन में शजरकारी मुहिम भी मार्का हक के नाम, मजीद बता रहे हैं इमदाद हुसैन। बिल्कुल, मार्का हक के दौरान भारत को धूल चटाने की खुशी में आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जिस पर पाकपतन के जो शहरी हैं पौधे लगाकर मार्का हक में हिस्सा लेने वाले जो हमारे गाजी हैं, शोहदा हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरी महबूब आर्मी ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए, इस 1 साल मुकम्मल होने पर जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, हम भी ये चाह रहे हैं कि उनके नाम के वो जो हमारे गाजियान हैं उनके नाम की शजरकारी करके अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हरा भरा करके अपने उन जो गाजी हैं उनका साथ दे सकें। आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जिस पर हम उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके नाम से पौधे लगा रहे हैं।